کہ ایک نوجوان صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عجیب مطالبہ کرتے ہیں، عجیب سوال کرتے ہیں. چنانچہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت ہو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اب صحابہ کرام مڑ مڑ کر سخت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے اور لپکنے کے قریب تھے اس پر. تو آپ نے سب کو روکا اور فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ. اس کو اپنے قریب کیا اور قریب بٹھا کر بڑے محبت اور حکیمانہ انداز میں آپ نے اس سے سوال کیا اتحبہ لامک، کہ جس عمل کی تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو کیا اسی عمل کو تم اپنی والدہ کے لیے گوارا کر سکتے ہو؟ اب یہ گویا کہ اس کے لیے ایک جھٹکا تھا اس حکیمانہ جملے میں. چنانچہ وہ پکار اٹھا لا واللہ، کہ نہیں اللہ کی قسم. اب اس کا اگلا جملہ سنیں جعلنی اللہ فداک، کہ اے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے. یعنی کس قدر حکیمانہ انداز سے اس جملے کا جواب آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اور ایک مسئلہ آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ جو کام اپنی والدہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یا اس کے لیے گوارا نہیں کیا جا سکتا وہ کسی غیر کی والدہ کے لیے بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، جب تم اپنی والدہ کے لیے گوارا نہیں کرتے تو کوئی آدمی اپنی والدہ کے لیے گوارا نہیں کر سکتا. پھر آپ نے اس سے مزید سوال کیا اتحبہ لابنتک، کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس کو گوارا کرو گے؟ اب وہ پھر چیخ اٹھا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، کہ دیگر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ قبیح عمل پسند نہیں کرتے. مزید آپ اس سے پوچھتے ہیں اتحبہ لأختک، کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے اس کو گوارا کرو گے؟ وہ پھر چیخ اٹھا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے. تو آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، کہ دیگر لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے گوارا نہیں کر سکتے. پھر آپ پوچھتے ہیں اتحبہ لعمتک، کہ کیا تم اپنی پھپھی کے لیے گوارا کرو گے؟ وہ پھر کہتا ہے لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، کہ دیگر لوگ بھی اپنی پھپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. اور پھر آپ نے اس سے پوچھا اتحبہ لخالتک، کہ کیا اپنی خالہ کے لیے گوارا کر لو گے؟ وہ پھر جواب میں کہتا ہے لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. اب یہ ایک روایت ہے. اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہر پہلو کا ذکر فرما کر اس نوجوان صحابی کو یہ احساس دلا دیا کہ عورت چاہے کس حیثیت سے ہو اس کے ساتھ یہ قبیح عمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی تبلیغ کا انداز تھا.